آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے اس بابرکت دن کے لیے، روزہ کی اس دعائیہ میٹنگ کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے، ستودہ عورت۔ آمین۔ کیا عنوان ہے جی؟ ستودہ، بولو ستودہ، ستودہ عورت۔ آمین۔ چلے میرے ساتھ نکالیے گا، امثال کی کتاب ہے، اس کا آخری باب ہے 31۔ یہ لیمل بادشاہ کی باتیں ہیں۔ امثال 31 اور اس کی آیت نمبر 30۔ ہاللیلویہ۔ نکالا سب نے؟ ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 31 آیت نمبر 30 ہے۔ حسن دھوکا، حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ میں پھر پڑھوں گا، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چرچ سنیں۔ ستودہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ستودہ، اور اس کے معنی ہے تعریف کے لائق۔ آمین۔ قابل تعریف، قابل ستائش، مبارک عورت اور قابل تحسین، یہ اس کے معنی ہے۔ کیا شاندار ہے، سنو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ، اس کا سلیس جو معنی ہے وہ ہے وہ عورت خداوند، وہ عورت جو خداوند کی نظر میں، ادھر سب دیکھیں، وہ عورت جو خداوند کی نظر میں قابل تعریف، قابل عزت، قابل تحسین، دنیا کی نظر میں نہیں، دنیا کی نظر میں نہیں، کس کی نظر میں؟ خداوند کی نظر میں، وہ ہے ستودہ عورت۔ یاد رکھیے گا، یہ 31 باب کے اندر جو عورت ہے، بار بار اس کی بڑی خوبصورت طریقہ سے تعریف کی گئی ہے۔ وہ آدھی رات کو ہی اٹھ بیٹھتی ہے، اس کا چراغ رات کو بجھتا ہی نہیں، وہ تکلے پر ہاتھ چلاتی ہے، وہ ٹیرن پکڑتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی اسے خرید لیتی ہے، لیکن پھر بھی سنو، اس عورت کی جو ستودہ عورت ہے، اس کی سب سے خوبی، سب سے بڑی خوبی یہ نہیں کہ وہ بہت کام کرتی ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتی ہے۔ آمین۔ ہاں، ستودہ عورت جو ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ نہیں کہ وہ بہت کام کرتی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتی ہے۔ اور سنو، پھر وہ کیا خوبصورت، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی نہیں، جو خداوند سے ڈرتی ہے، عورت کے ویسے ہی خدا نے، میں نے یہ اس سرمن کو جب میں لکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عورت کے اندر نا خدا نے اپنی صفات رکھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یسایہ کی کتاب میں خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کہ یہ ممکن ہے
کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے. وہاں پر ماں کو محبت کی اگر خداوند نے وہ اپنی محبت کا لیول دکھایا تو وہ عورت کو لے کر آیا نا, اس کے اندر اس نے اپنی محبت رکھی ہے. اور اس کے ویسے بھی خداوند یہوہ کا نام ایل شیدائی بھی ہے, اور اس کا معنی ہے جو ماں کی طرح دودھ پلا کر پالتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ لکھا ہے دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے, لیکن احمق بے وقوف عورت اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے. اب سوچ رہے, سنو کیا خداوند کہہ رہا ہے. پالنا, سنو, پالتا کون ہے؟ خداوند. لیکن پہلا ذریعہ کون بن گیا؟ ماں. اور بائبل میں لکھا ہے خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. تو پھر گھر بناتا کون ہے؟ خداوند. تو خداوند کا گھر بنانے کا ہتھیار کون بن گیا؟ ماں. اب سنو خدا کا کلام, یہ خاص بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. خداوند کا خوف, خداوند کا ڈر, خداوند کا خوف حقیقی اور صحیح جگہ پر اگر ہو تو, میں اسے کہوں گا حقیقی اور صحیح جگہ پر اگر ہو تو, کیونکہ بعض اوقات ماں اور وہ عورت جسے خدا نے اپنی صفات سے بھرا ہے غلط جگہ پر ہوتی ہے. مثلا ایسے لوگوں کی طرف سے اسے ڈائریکشن ملتی ہے, وہ اپنا گھر ساری زندگی نہیں بنا سکتی, اڑاتی ہے یہ رشتہ داروں کو, یہ فلاں کو, یہ فلاں کو, یہ فلاں. اس کو کوئی خدا کے خوف سے خالی کر دیتا ہے, اسے کوئی خدا کے خوف سے دور کر دیتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر خداوند کا خوف حقیقی اور صحیح جگہ پر ہو تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنو, دل میں حکمت آتی ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, دل میں کیا آتا ہے؟ حکمت آتی ہے. زبان پر شفقت, شوہر کے لیے, ساس کے لیے, سسر کے لیے, اس کے خاندان کے لیے جہاں آئی ہے. خدا کا خوف صحیح جگہ پر ہو, حقیقی خوف صحیح جگہ پر, تو حکمت اس کے اندر آتی ہے. اس عورت کے منہ میں خدا نے اپنی صفات رکھی ہے. بھئی مکان ایویں بنتا ہے, اولاد ایویں, یہ خدا نے اپنی صفات رکھی ہیں. تو سنو, حکمت آتی ہے, زبان پر کیا آتا ہے؟ دل میں حکمت آتی ہے, زبان پر شفقت. دل میں حکمت آتی ہے, زبان پر شفقت, اور گھر میں برکت, گھر میں برکت. سنو, یہ ساری چیزیں ستودہ عورت کے ساتھ ہیں. ستودہ عورت کا خوف اس کی اولاد میں نظر آتا ہے. وہ بھی خدا ترس نکلتی ہے, وہ سکھاتی رہتی ہے خداوند بڑا ہے, خداوند سے ڈرو, یہ گناہ نہ کرو. یاد رکھنا میں جو چیزیں بتا رہا ہوں, دل میں حکمت آتی ہے, زبان میں شفقت آتی ہے, گھر میں برکت آتی ہے, اور بچوں میں خدا کے خوف سے بھری ہوئی تربیت نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا. اور اگلی بات, شوہر کو اس پر اعتماد ہوتا ہے. جس عورت کے شوہر کو اس پر اعتماد نہیں, وہ جیتے جی مر گئی ہے. یقین کرو, حقیقی ہے. سنو, اب ہوتا کیا ہے, وہ خوف, وہ ڈر جو خدا کا اس عورت کے اندر ہوتا ہے, وہ پھر آگے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے تیموتھیوس کو جو دوسرا خط لکھا نا پالوس نے, کہتا ہے
مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس کے اندر اور پھر تیری ماں یونیکے کے اندر. اور آگے پتہ پالوس کیا کہتا ہے؟ پالوس جیسا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے یقین ہے، پکی بات کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. لیکن وہ ماں جو کبھی چرچ نہیں گئی، عید بھی گھر میں، وہ کیسے تجھے سکھا سکتی ہے بھائی؟ سنو، ہنس بات کرنے لگے. ستودہ عورت کی جو بہترین تعریف ہے، میں سن لو، بہترین تعریف وہ بھی ٹھیک ہے، ایک اور ہے، سنو. ستودہ عورت کی بہترین دلیل کہہ لو. آمین. وہ عورت جس کی خوبصورتی آسمان پر دیکھی جائے اور آسمان پر تعریف کی جائے. ہاللیلویا. سنو، ستودہ عورت جو ہے نا جی، جو خدا سے ڈرتی ہے، اس کی پہچان ادھر دیکھ لو سب، چہرہ نہیں، نہیں، خوف خدا ہے. اس کی پہچان آسمان پر چہرہ نہیں، خوف دنیا میں ہے، دنیا میں ہے. یاد رکھیے گا، کلام یہ بالکل نہیں کہتا کہ حسن بھی کوئی چیز ہے، نہیں کہتے دھوکہ. یقین کرو. اور میں سوچ رہا تھا لوگ کتنا لاکھوں روپے جا کر پارلر میں دیتے، کہتے ہنو تو کھا کر سڑنا تو کھا کر، بندے پیسے دیں جا تو کھا کر آیا تو میں بھی تو کھیچی رہا گا نا. آرٹیفیشل کیا؟ بائبل یہ نہیں کہتی کہ حسن بھی کوئی چیز ہے، کہتے نہیں بھائی، دھوکہ، جمال، بے ثبات. اب آپ کو پتا بے ثبات کیا مطلب ہے؟ قائم نہ رہنے والا، ختم ہو جانے والا. سویرے کرایا منہ تو تید ہو گیا. میں سوچ رہا ہوں یہ لیموئل کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا آخری وقت میں. سنو، کلام یہ نہیں کہتا کہ خوبصورتی بھی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ کہ حسن بے ثبات ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن خداوند کا خوف انسان کے اندر ایسی خوبصورتی پیدا کرتا ہے جو وقت کے ساتھ کبھی ختم اور کم نہیں ہوتی. سارا بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن کیا تازگی تھی اس عورت کے چہرے پر. پتہ ہے وہ جو عورت خداوند سے ڈرتی ہے نا، وہ شوہر سے بھی ڈرتی ہے. ہن تسی آپ صاحب لانا ہے کہ کنا کو خداوند کو ڈر دی بی بی. جنہ کو تسی بندے کو ڈر دے نا، انی کوئی بس خداوند کو ڈرتی. وہ آپ بچارا کٹھا ہو کے ڈنگ دا. چلو سنو، دنیا عورت کو اس کی ظاہری حسن سے دیکھتی ہے، یقین کرو. اور دنیا نے بھی یہی کیا ہے، کیونکہ ہم رہتے ہیں دنیا میں، ہمارا دل دنیا کے ساتھ ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم دنیا جیسے بننا چاہتے ہیں. دنیا چونکہ چہرہ لیتی ہے، چہرہ دیکھ کر ڈسیزن لیتی ہے، اس لیے ہم دل نہیں بدلتے، ہم چہرہ بدلتے ہیں. بائبل کیا کہہ رہا ہے جی؟ حسن دھوکہ،
کہہ سکتے ہو آپ لوگ؟ نہیں، آپ تسا نہیں کہنا، اتنے بہتیاں بیبیاں نے. حسن کیا ہے؟ ہاں، مگر خدا عورت کے دل کو دیکھتا ہے. یقین کرو، ہمیشہ خدا، چاہے مرد ہو یا عورت، خدا کہاں نظر کرتا ہے؟ دل نا. اب سنو، میرا یہ ذاتی طور پر ایک نظریہ ہے، اگر آپ کو برا بھی لگے میں پھر بھی کہوں گا. سنو، حسن کیا ہے؟ بول دے نہیں بھی، میں نے یہ بائبل میں لکھا ہے. حسن کیا ہے؟ اب سنو، ہن بھائی جاندے لوگ رشتہ ویکھن تے ایک ہی گل ہوندی ہے، کڑی سونی ہے کہ نہیں. وہ بھی پھر کسی طریقے دھوکھا تے دیندے نا. سنو، پھر میں خاص بات کرنے لگا. خوبصورتی دیکھ کر دھوکا کھا کر نہیں پوچھتے اس نے بائبل سیکھی ہے، نہیں پوچھتے یہ روح القدس سے معمور ہے، نہیں پوچھتے کہ مہینے میں کتنے تبار یہ چرچ جاتی ہے. نہیں، لوگ پوچھتے کتنا پڑھی ہے، اور دیکھتے خوبصورت ہے کہ نہیں. اب سنو، جب دھوکے سے رشتہ ہوتا ہے نا، دھوکا، تو پھر وہ دھوکے والی اولاد پیدا ہوتی ہے. اب چونکہ لوئس یونیکے والا ایمان ہی نہیں، تو تیموتھیوس کہاں سے پیدا ہوگا؟ اولاد چلاکیاں کر دی ماں باپ نے. اب سنو، ستودہ عورت، ادھر دیکھو جی، یعنی ایماندار ستودہ عورت حالات بدلتی ہے، اپنا مرد نہیں بدلتی. خدا نے عورت کے اندر اپنی صفات اس لیے رکھی ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہو، حالات بدلے. یقین کرو، مرد نہ بدلے اور مرد بھی اسی طرح، عورت نہ بدلے، حالات بدلے. لیکن توکھے فریباں چ ویاہ، توکھے فریباں نال رشتے، پھر انج دی ہوئی نسل پیدا ہونی. یقین کرو. سنو، ستودہ عورت صرف گھر کو چلاتی نہیں، وہ گھر کو بناتی بھی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں، ارے وہ عورت جس کی تعریف خدا کی طرف سے کی جائے، آسمان سے اس کی تعریف ہو، وہ صرف گھر چلاتی نہیں، وہ گھر بناتی بھی ہے. آمین. اب سنو، یہ جو 31 باب کی عورت ہے نا، جو ستودہ ہے نا، پتہ کیا کرتی ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے لباس بناتی ہے، خوراک کا انتظام کرتی ہے. وہاں لکھا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے، اور وہاں لکھا ہے اپنے منہ سے حکمت کی باتیں کرتی ہے. واہ، ستودہ عورت اپنے منہ سے حکمت کی باتیں کرتی ہے. خاص بات سنو، خدا نے ایماندار عورت کو گھر کا حصہ نہیں، صرف گھر کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ گھر تعمیر کرنے کے لیے اسے زمین پر رکھا ہے. سنو، آپ کو پتہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے.
بائبل میں لکھا ہے یہ جو عالم ہے نا، سورج چاند ستارے زمین سب، یہ خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ تو پتہ ہے گھر کیسے بناتی ہے وہ؟ اپنی باتوں سے، کہنے سے۔ ہر ویلے گھر چ جناب وہی، او جی میں جدوں دی آئی میں نہیں ککھ ویکھیا، میں تیرا کی ویکھیا، اور میں کوئی یہ نہیں بنے گا گھر۔ یہ نہیں لکھا کہ دانا مرد اپنا گھر بناتا ہے، تم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہو۔ یہ نہیں لکھا کہ دانا مرد اپنا، دانا عورت بناتی ہے۔ اب سنو وہ کیسے کرتی ہے؟ اپنے الفاظ سے۔ آمین۔ ہاں، ستودہ عورت اپنا منہ حکمت کے لیے کھولتی ہے، شفقت کے لیے۔ اس کی زبان، اس کے الفاظ کسی کو زخمی نہیں کرتے، یقین کرو۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، حکمت کی باتیں نکلتی۔ ویسے باتیں نکلنا الگ بات ہے، اس کے منہ سے، ستودہ عورت کے منہ سے کیا ہوتے ہیں؟ حکمت کی، سب بولو حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، جو دوسروں کو زخمی نہیں کرتی۔ آمین۔ بلکہ جس گھر میں جاتی ہے وہ اس گھر کو سنوار دیتی ہے۔ ستودہ عورت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ خوف خدا جو اس کے اندر ہے، اگر صحیح جگہ پر ہے، حقیقی لوگوں میں ہے، پیچھے سے فون پر ڈائریکشنیں آتی ہیں، پھر تباہ ہو جائے گی۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے خدا کے بارے میں؟ وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے وہ بانجھ کا بھی گھر بسا دیتا ہے، اسے بچوں والی بنا کر شاد کرتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ کوئی رشتہ دار؟ کیوں ان سے ڈائریکشنیں لیتے ہو؟ تیرے گھر میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ اپنے خداوند سے پوچھ۔ کوئی مسئلہ مسائل ہونا گھر میں، بدنی طور پر بھی، ربکا خدا سے پوچھنے گئی۔ تسی طور پیندے ہو نا جاہل لوکاں کو جڑے کدی چرچ بھی نہیں جاندے۔ سنو، جو ستودہ عورت ہے وہ اپنے خاوند کو کبھی کمزور نہیں کرتی، یقین کرو، بلکہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ ستودہ عورت کبھی اپنے شوہر کی عزت کو نیلام نہیں کرتی۔ پتہ بعض عورتیں اوتھے بھی بہ کے گئے، کاکو بھی نہیں جی بس میں روٹی پوری ہوتی ہے، اوتھے بھی بہ کے۔ جو راست باز شوہر ہے، جو راست باز عورت ہے، اپنے ساتھی کو کبھی بدنام نہیں کرتے۔ یہ ستودہ عورت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ اس کی عزت میں شریک دار بنتی ہے، شراکت دار بنتی ہے۔ ستودہ عورت کبھی اپنے شوہر کا مقابلہ نہیں کرتی، یقین کرو۔ مقابلے کرنا گھر وسدے نے نہیں کرتی۔ سنو، ستودہ عورت کبھی بھی گھر میں جنگ کا سا ماحول نہیں بناتی۔ اس کی حکمت سے، اس کی شفقت سے، خدا کے خوف سے جو اس کے اندر ہے، اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یقین کرو۔ سنو، خاص بات ہے، جو ایماندار ستودہ عورت ہے وہ صرف بچے نہیں پالتی۔ سنو، ادھر دیکھو سب، وہ خدا ترس نسل پیدا کرتی، نہ پیدا نہیں،
میں کہوں گا وہ خدا ترس نسل تیار کرتی ہے. سنو، اور جو ستودہ عورت ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ صرف چرچ میں راست باز نہیں ہوتی یا دعائیا میٹنگ میں، وہ اگے پیچھے ہر جگہ تے راست باز ہے. پتہ کتنی باتیں میں نے دیکھا، لوگ ارے مرد بھی ایسے ہی ہیں، کچھ دعائیا میٹنگ میں ہوں گے کلام وہ کدی کدی تے بھائی لوگ اس طرح دی بھی گل، میں ایز اے خادم میں کہ نہیں یار بڑا بھائی بڑی گل ہے، بہت روحانی بی بی ہے بھائی. وہ بعد چ پتہ چلتا ہے بندہ وہ بچارا کار چھڈو پھردا پیا. کیا ہے؟ سنو، ستودہ عورت گھر میں بھی راست باز ہے، چرچ میں بھی راست باز. پتہ چرچ میں بیٹھے ہوئے کیا ہوتا ہے، اتنے کوئی گرم گرم سڑتی چاہ بھی ڈول دے گا نا، وہ بی بی نہیں بولنا، کوئی گل نہیں. خیر چرچ میں ہوتا ہی کسی پیر میں چڑیا، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. تے کار ٹھنڈا پانی بھی تھوڑا کو ڈگ پہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیڑی عورت ہے. ستودہ عورت سنو وہ ہر جگہ راست باز ہے. آمین. سنو، اس کی محنت، اس کی حکمت، اس کا خوف خدا اور اس کی تعلیم آنے والی نسلوں تک پہنچتی ہے. آج میں سن لو، ادھر سامنے دیکھو، کلیسیا کے لیے بھی جو ہمیں دیکھیں گے، ایک بہت بڑا سبق میں بولنے لگا ہوں. خدا ترس ماں صرف بچے نہیں پالتی، وہ خدا کے خادم پیدا کرتی ہے، خدمت گزار، عبادت گزار نسل پیدا کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ کلام کے شاگرد تیار کرتی ہے. یقین کرو، روز صبح جلدی اٹھتی ہے. روز جس گھر کی عورت سورج نکلنے تک سوئی رہے گی کبھی برکت نہیں پائے گی. گو یہ بائبل میں نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے. سورج نکلنے سے بہت پہلے عورت جو ستودہ عورت ہے اٹھتی ہے. باقی سوئے ہیں تو ان کی مرضی ہے. گھر کی عورت کبھی بھی سورج اگنے تک سوئی نہ رہے، نہیں تو بے برکتی کہلائے گی. بڑے کام مک جان گے، یقین کرو. ستودہ عورت، نیک عورت، ستودہ عورت کی گود میں خدا ترس نسل کی، یقین کرو ستودہ عورت کی گود خدا ترس نسل کی پہلی درسگاہ بنتی ہے. یقین کرو، چرچ کو فائدہ، پاسٹر کو فائدہ، خداوند یسوع کو فائدہ، اور پھر مسیحت پوری دنیا میں پھیلتی ہے. ایک عورت، یقین کرو کیا زبردست نسل بناتی ہے. یہ ستودہ عورت ہے. سنو، دنیا ستودہ عورت کا جو تاج ہے نا، تاج بیان کرنے لگا ہوں. ستودہ عورت، لفظ ستودہ عورت، ستودہ ہمیں ایک روحانی حقیقت سکھاتا ہے. سنو، ہاں چلو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. دنیا میں اب ہوتا ہے مقابلہ حسن، تو ہے نا. دنیا دیکھتی ہے یہ سب سے خوبصورت ہے، یہ سب سے زیادہ حسین ہے، حسن ہے. دھوکا. تے پھر اگو جڑیاں ماڑیاں موٹیاں بیبیاں نے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਚਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। अरे आसमान पर क्या तारीफ होगी, आसमान किस नजर से तुझे देख रहा है? दुनिया देखे? अहमक औरत। सुन लो, ये दुनिया, ये हुस्न, ये जमाल, दुनिया की सारी चीजें मिटती जाती हैं और मिट जाएंगी, लेकिन जिस औरत की तारीफ आसमान से होगी वो सदा आबाद रहेगी, सदा खुश रहेगी। सुनो, जैसे खुदा कहे ना, ये मेरी बेटी खूबसूरत है, खुदावंद कैसे? ये मुझसे डरती है। सारे काम सिद्धे हो जाते भाई। स्तुदा औरत की तारीफ मैंने की, काबिले तारीफ, आमीन, काबिले तारीफ, काबिले सिताइश। लिखा है उसके काम का अजर उसे दो, मजलिस में उसकी सिताइश हो। हाला लिखा है सिताइश सिर्फ जो तख्त पर बैठे और जो बर्रा ज़बा किया, लेकिन खुदावंद इसे भी साथ मिला रहा है। क्या समझते हो? खास बात, इमसाल के शुरू में, इमसाल की किताब के शुरू में खुदावंद का खौफ, हिकमत का शुरू। और इस चैप्टर को जब लैमुएल स्टार्ट करता है 31 को, कहता है नेकोकार औरत किसको मिलती है, उसकी कदर तो मुरजान से भी ज्यादा है। सो चर्च सुनो, फाइनली बात मैं करने लगा। स्तुदा औरत वो नहीं जिसकी तारीफ दुनिया करे। यकीन करो, स्तुदा औरत वो है जिसकी तारीफ आसमान करे। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।